مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ رب العالمین. ہماری جو آج کی کلاس ہے وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر خوفناک ظلم و ستم ڈھائے. ہر قبیلے نے اپنے اپنے مسلمان ہونے والے لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی. اب انہیں قید کرتے، بھوکا پیاسا رکھتے، آگ کی تپتی ہوئی زمین پر لٹاتے. بعض تو ان مصائب اور مظالم کو برداشت نہ کر سکے اور آزمائش میں مبتلا ہو گئے، لیکن اکثریت نے ان مظالم کو برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیا. اب ان مصائب اور مظالم میں جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کے جو ہے آزاد کر دیا تھا. بلال رضی اللہ عنہ جو تھے یہ امیہ بن خلف کے غلاموں میں سے تھے اور ان کا نام جو تھا بلال بن رباح تھا اور اس کے جو ان کی والدہ تھی ان کا نام حمامہ تھا. آپ بہت نیک اور جو نیک دل انسان اور دل سے اسلام کی جو ہے وہ صداقت کا ایک نمونہ تھے. اچھا، اب اس کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، وہ کیا کرتا کہ جب دوپہر کی دھوپ تیز ہو جاتی تھی تو بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں وہ رسی ڈال کے اور مکے کے پتریلی جو کنکروں پر اس کو لٹاتے گھسیٹتے تھے، گلیوں میں گھسیٹ کے لے جاتے تھے. اور مکہ المکرمہ کے جو راستے ہیں وہ تو ایک انتہائی تیز اور دردناک، جیسے اگر اس پہ گھسیٹ کے لے جائیں تو وہ تو پتھر ہی پتھر ہیں، وہاں کے تو پہاڑ سارے پتھر ہی پتھر ہیں. اور پھر اسی پر لٹا کر اور پیٹھ کے اوپر جو ہے سینے پر ان کا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور پھر اس سے کہتا کہ تم اس وقت تک ایسے ہی پڑے رہو گے جب تک مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس ساری تکلیفوں کے باوجود ایک بات کہتے، احد احد، یعنی صرف ایک اللہ رب العالمین کو پکارتے. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو جو ایک کالے غلام جو ہے حبشی، اس کے بدلے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے امیہ سے کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے حبشی ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہے، تو میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں اور تم اس کے بدلے مجھے بلال رضی اللہ عنہ کو دے دینا. جب اس نے دیکھا بلال رضی اللہ عنہ کی حالات بھی بہت کمزور ہو چکی تھی، وہ یہ سمجھا کہ چلو یہ غنیمت ہے، اب اس کے بدلے میں مجھے کوئی اچھا غلام مل جائے. لیکن کچھ روایات میں ہیں کہ 200 درہم جو ہے یا اس میں سے جو ہے 735 گرام چاندی اور 280 درہم 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے جو ہے بتاتے ہیں کہ اس کے بدلے میں خرید کر آزاد کر دیا تھا بلال رضی اللہ عنہ کو. اور اللہ رب العالمین نے بلال رضی اللہ عنہ کو جو ہے امیہ کے مظالم سے ایسے بچا لیا. حالانکہ امیہ بن خلف نے جو مظالم بلال رضی اللہ عنہ پہ کیے تھے، مدینہ طیبہ میں جب صحابہ بلال رضی اللہ عنہ کے کمر کو دیکھتے تھے تو اس کے کمر میں گہرے جیسے جلے ہوئے کے گھڑے بنے ہوئے تھے. تو مدینہ طیبہ کے صحابہ پوچھتے کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کو، تو بلال رضی اللہ عنہ ان مظالم کے بارے میں بتاتے جو امیہ بن خلف نے ان پہ ڈائے تھے. اب اس کے علاوہ جو ہے
حضرت عمارہ یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے اور انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کر لیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اب مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتریلی زمین پہ لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے اور ایک بار نہیں یعنی بار بار انہیں اسی حالات سے گزارا جاتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے ان کو دیکھتے تو فرماتے کہ آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اللہ اور اس کے علاوہ جو سمیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھی، اس کو جو ہے ابو جہل کمبخت نے جو سزا دی تھی کہ اس کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئی، اور یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ عمارہ رضی اللہ عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا، کبھی دھوپ پہ تپایا اور کبھی جو ہے اس کو سینے پہ جو ہے سرخ یعنی گرم پتھر جو ہے وہ رکھ دیے جاتے تھے، کبھی ان کو پانی میں ڈبویا جاتا تھا، اور مشرکین کہتے اس سے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیاذ باللہ گالی نہ دو، لات اور عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مجبور ہو کر انہوں نے بات مان لی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے گئے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے، تو پھر جو ہے اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، یعنی جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر تو اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہو تو اس پر پھر کوئی گرفت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کی، اور مسلمانوں پر اسی طرح ہی ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ خباب بن ارت جو تھے رضی اللہ عنہ، یہ قبیلے خزاعہ کی ایک عورت تھی، ام نمارہ جس کا کی غلام تھے، اور ان کو وہ طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، اس کے سر کے بال نوچتے تھے، سختی سے گردن مروڑتے تھے، اور انہیں کئی بار جو ہے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر اور اوپر سے پتھر رکھ دیا کہ تاکہ یہ اٹھ نہ سکیں۔ تو اصحاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاباؤں کو بہت زیادہ مظالم کا سامنا کرنا پڑا، اور صحابہ کی ایک بہت لمبی داستان ہے مظالم کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے بہت سے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اب ان میں 6 لونڈیاں اور غلام جو ہیں اس نے آزاد کرائے، اور 7ویں نمبر پر بلال رضی اللہ عنہ تھے، جس میں عامر بن فہیرہ جو تھے ان کو بھی آزاد کیا، ام عبیس رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا، زنیرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا، اور پھر الہند اور اس کی رضی اللہ عنہ اور اس کی بیٹی کو آزاد کیا، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کو بھی آزاد کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک انتہائی پرخلوص انسان تھے۔ ایک دن اسے اپنے باپ ابو قحفہ نے کہا کہ اے ابو بکر، ایسا میں نے تمہیں کرتے ہوئے دیکھا ہے بیٹے کہ تم روزانہ کسی کمزور غلام یا لونڈی کو خرید کر آزاد کر دیتے ہو، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن تم ان کے بدلے طاقتور اور مضبوط افراد کو آزاد کرو جو تمہارے حق میں لڑیں گے، تمہاری مدافعت کریں گے۔ اب اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ابا جان، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ تو میں اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہا ہوں، یعنی ان سب اس کے پیچھے جو ہے میرا اپنا کوئی وہ نہیں ہے۔ اور ابو جہل جو تھا یہ کفر میں اور سختیوں میں جو ہے اور بھی زیادہ بڑھتا گیا، یہ لوگوں کو ابھارتا تھا اور لوگوں کو جو ہے کہتا تھا کہ جو مسلمان ہو گئے اس کے خلاف جو ہے قبیلے والے اٹھیں اور ان کو خوب سزائیں دیں،
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس کے صحابہ نے اصحاب رسول نے انتہائی مصیبتیں جھیلی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو تھے، اب ان کا چچا جو تھا وہ کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا تھا۔ دیکھیں نا، کبھی کھجور کی چٹائی جو بنی ہوتی ہے اگر اس کو دھواں دے دیں تو وہ دھواں کس قدر کڑوا دھواں ہوتا ہے، اس میں لپیٹ کے پھر اس کو کیا ہے دھواں دیا جاتا تھا۔ اور اس طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ ایک انتہائی مالدار خاتون کے وہ تھے، بیٹے تھے۔ اسلام جب لے آئے تو اسلام لانے کا علم جب اس کی ماں کو ہوا تو اس نے ان کا دانا پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعم سے پلے ہوئے تھے۔ اب حالات کی شدت سے جب دوچار ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی یہ ایسی حالت ہو گئی کہ اس کے جو جسم کا جو سکن تھا وہ ایسے وہ نکل گیا، اس کے جسم سے سکن جو ہے ایسے ادھڑ گئی اس کی سکن، جس طرح سے کہ سانپ کبھی جو ہے نا سکن چھوڑ دیتا ہے تو دوسری سکن پھر اس کی آ جاتی ہے، یعنی اس کی پوری سکن وہ ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی زیادہ سختیوں کی وجہ سے۔ اور مسلمان اور ابو جہل جو تھا یہ تو مسلسل اپنے جو ہے شرارتوں میں اور مسلمانوں کو تکلیف دینے میں یہ دن رات جو تھا یہ سب سے زیادہ سرگرم تھا، اور خود بھی جو تھا ان کو تکلیفیں دینا، ان کو مارنا، اذائیں پہنچانا۔ اب مشرکین کی سزا کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ بعض صحابہ کو یہ کیا کرتے کہ اونٹ اور گائے کی کچی کال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈالتے تھے، اور بعض کو لوہے کی زریں پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹاتے تھے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم اجور کا شکار جو نشانہ بننے والوں میں کی فہرست تو بہت بڑی ہے، لیکن ہم نے یہاں پر کچھ کے حالات بیان کیے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کی تو بہت بڑی فہرست ہے کہ جس طرح سے ظلم ان پر ہوئے، جتنے ظلم صحابہ پر ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مسلمانوں کو اذیتیں دیتے، ظلم ان کی اتنی بڑھ گئی کہ اس کی وجہ سے اکثر جو تھے وہ دین چھوڑ دیتے تھے، اور انہیں مجبور بھی سمجھا جا سکتا تھا، یعنی ظلم کی یہ انتہا تھی۔ اور لوگ انہیں بھوکا پیاسا رکھنا، مارنا، جلانا پتھروں میں، کیونکہ عرب میں ایک انتہائی گرمی ہوتی ہے، اور اس میں حشام بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ عکاشہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ بنو مخزوم کے چند لوگ جو تھے وہ حشام بن ولید بن مغیرہ کے پاس اس غرض سے گئے کہ وہ نوجوان کو اس کو گرفتار کیا، کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب حشام بن ولید کے بھائی ولید بن مغیرہ اس نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ نوجوانوں کے ساتھ اس کو بھی گرفتار کر دیا گیا، لیکن حشام اور جو ہے نا عیاش بن ابی ربیع رضی اللہ عنہ وہ بھی ان میں شامل تھے۔ جب وہ لوگ حشام بن ولید کے پاس پہنچے تو اس کے غصے اور جو اس کے مزاج کی وجہ سے کفار ڈر گئے، اور اس نے کہا کہ اگر انہوں نے ذرا بھی تکلیف، میرے بھائی یعنی حشام بن ولید نے کہا کہ تم کسی کو بھی تکلیف پہنچائی میرے بھائی کو تو اس کے بدلے میں تم لوگوں کے سب سے بہترین شخص کو قتل کروں گا۔ تو سب نے پھر متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر دیا کہ اس شخص پر جو ہے جیسے اس کے لیے کہ اس پر عذاب ہو یہ وہ، تو اس کے بھائی کو اس طرح انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ ان کے ظلم ستم سے اور ان کی مار سے جو ہے بچ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جو ہیں وہ تو بہت زیادہ شدید مظالم کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ مظالم ان پر ہو رہے ہیں، اور ظلم جو ہیں وہ دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بذات خود ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت میں ہیں اور دوسرے اپنے چچا ابی طالب سے ان آفاتوں سے جو کسی حد تک ان کی وجہ سے بھی محفوظ تھے، یعنی ابی طالب کی وجہ سے جو چچا تھے اس کی وجہ سے بھی آفاتوں سے محفوظ تھے۔ اب یہ جو اتنے مظالم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ کو جو ہے ہجرت کا مشورہ دیا کہ ہجرت ہو جائے، اور یہ ہجرت جو ہے اصحاب کو کہا کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ، جو ایریتھیریا ہے، ایریتھیریا یعنی حبشہ کی طرف چلے جاؤ، اور یہ لوگ بہت بہترین لوگ ہیں، یعنی وہاں کا حکمران کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، اور وہ سچائی والی زمین ہے، اور وہاں پر تم لوگ جو ہے جا کے آرام سے زندگی گزار لوگے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بہت سے اصحابہ آزمائشوں اور فتنوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ حبشہ یعنی ایریتھیریا کی طرف ہجرت کرنے پہ تیار ہو گئے۔ اب مقصد تو یہ تھا کہ وہاں پر جا کر خالص دین اور ایمان کے ساتھ ہوں گے، اور پھر ہجرت کر کے ان کے مظالم سے بچ جائیں گے، اور اپنے ایمان پر اپنے عبادتوں کے میں جو ہے رہ کر جو ہے آسانی سے اسلام پر جو ہے زندگی گزار پائیں گے۔ اب پہلی جو ہجرت تھی اس ہجرت میں سب سے پہلے عثمان بن عفان جو تھے وہ رضی اللہ عنہ وہ نکلے، اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، وہ بھی اس کے ساتھ تھی، اور پھر اس کے علاوہ عبد الشمس بن عبد مناف تھے، حذیفہ بن عتبہ تھے، وہ بھی اپنی اہلیہ جو ہے سہیلہ بنت سہیل یعنی اس کے ساتھ اپنی بیوی بھی تھی، اور حبشہ میں وہاں پر یعنی قیام کے دوران ان کے ہاں جو ہے بیٹا بھی پیدا ہوا محمد بن ابی حذیفہ، اس کا یہ بیٹا یعنی حبشہ میں پیدا ہوا، اور پھر اسی طرح زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے، مسیب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے، اور اس کے ساتھ اس کی جو ہے زوجہ محترمہ ام سلمہ بنت امیہ رضی اللہ عنہ وہ بھی تھی، اور مسلمان جو تھے نکل پڑے یہاں۔ اور شروع میں یہ جب مسلمان نکلے تو ان کی ٹوٹل جو تعداد تھی وہ 10 تھے، یعنی 10 مرد تھے جو سب سے پہلے ہجرت کی طرف جانب گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا سربراہ جو تھا وہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تھے، اور اس کے بعد جعفر بن ابی طالب جو تھے یہ بھی نکل پڑے، انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب جعفر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یہ حبشہ یعنی ایریتھیریا کی طرف چلے گئے تو پھر وہاں سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے اور جمع ہو گئے، اور جیسے کہ ایک جگہ یہ لوگ جو ہے حبشہ میں جعفر بن ابی طالب عبد المطلب بن ہاشم جو تھے اسی کے ساتھ سب مل گئے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی جس کا نام اسماء بنت عمیس تھا، اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھی، اور حبشہ میں انہی کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک بیٹا دیا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، حبشہ میں جو ہے ان کے بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے، اور اس طرح سے وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کی اور حبشہ پہنچ گئے آہستہ آہستہ جاتے رہے، اور جب پہنچتے تھے تو سارے مسلمان اکٹھے ہو کے ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے، ان کی تعداد جو تھی وہ 83 یعنی 83 ہو گئی۔ ان میں جو کمسن بچے تھے ان کو نہیں شامل کیا گیا تھا، یعنی ان کی گنتی نہیں ہوئی تھی، یہ تعداد جو تھی یہ بڑوں کی تھی۔ اور اب حبشہ میں اب مسلمانوں کو ایک آرام سے چین سے رہنے کے لیے جو زندگی ملی، اور یہ بات جو ہے اب قریش جو ہے اب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جو ہے یہ ایریتھیریا جا کر وہاں کے سرزمین میں بے خوف اور خطر کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہاں انہیں بڑے آرام اور سکون حاصل ہو گیا۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ طے کیا کہ قریش کے 2 ذہین آدمیوں کو نجاشی کے پاس روانہ کرے، اور اس پر زور ڈالے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے گھر واپس بھیج دیں، تاکہ یہاں ان پر جو ہے ان کے دین کے معاملے میں ظلم و ستم جو ڈائے جاتے ہیں، یعنی وہ جس طرح وہ اطمینان سے رہ رہے ہیں ان کو کسی طرح سے واپس لے آئیں۔
یعنی کوئی جا کے اس کو کیا ہے 2 آدمی روانہ کیے تاکہ مسلمانوں کو واپس لے آئیں۔ اب یہ جو 2 آدمی تھے ان میں ایک جو تھا وہ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور دوسرے جو تھے عمر بن عاص بن وائل رضی اللہ عنہ تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دیکھو وہ صحابی ہے جس نے پھر ایجپٹ کو فتح کیا تھا، لیکن اس وقت جو تھے یہ حبشہ اس کو بھیجا گیا کیونکہ یہ بڑے سمجھدار اور سوجھ بوجھ رکھنے والے صحابہ تھے تاکہ وہاں جا کر جو ہے مسلمانوں کو واپس لایا جائے۔ اب اس واقعے کو جو بیان کرتی ہیں ام المؤمنین ام سلمہ بنت ابی امیہ اس واقعے کو بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حبشہ کے سرزمین پر پہنچے تو ہمیں نجاشی کا بہترین ساتھ مل گیا اور اس کے جو ہے وہاں پہ اب ہمیں امن نصیب ہوا، ہم وہاں سکون اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا تھا نہ کوئی بری بات سنتے تھے۔ اور اس چیز کی جب اطلاع قریش کو ملی وہ آپس میں انہوں نے یہی مشورہ طے کیا اور اپنے 2 ذہین آدمی نجاشی کے پاس بھیجیں تاکہ گفتگو کریں، اور انہوں نے مکے سے نجاشی کے پاس ایسی چیزیں بھی تحفے بھی بھیج دیے جو انتہائی قیمتی اور نایاب جن چیزوں کو سمجھا جاتا تھا۔ ان میں جو چیزیں تھی یعنی جو بھیجی تھی کھالیں تھی کچھ، ان کالوں کے اوپر بہترین کام ہوا تھا، اور اس مقصد کے لیے جو ہے انہوں نے بہت زیادہ کالیں جمع کی، اور پھر نجاشی کی وزیروں کو بھی جو ہے نا اور اس کے ہر ایک وزیر کے لیے الگ الگ بہت سارے تحائف۔ اب یہ ہدیے تحائف جو ہے عبداللہ ابن ربیعہ اور عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ جو تھے اس وقت تو یہ اسلام میں نہیں تھے۔ اب قریش نے ان دونوں سے کہا ان دونوں کو دے کر جیسے کہ تم روانہ ہو جاؤ اب حبشہ۔ اب قریش نے ان دونوں سے کہا کہ نجاشی سے گفتگو جو ہے کرنے سے قبل ہر وزیر کو ہدیہ پہنچا دینا، یعنی آپ جب پہلے جا کے نجاشی بادشاہ سے بات کرو تو بادشاہ سے بات کرنے سے پہلے جتنے اس کے وزراء ہیں ان کو تحفے تحائف دے دینا، تاکہ مسلمانوں کے ساتھ بادشاہ کوئی بات چیت نہ کریں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ کریں، بس جو ہے نا جو ہی تم لوگ وہاں پہنچو اور بادشاہ سے کہو کہ ان سب کو ہمارے حوالے کر دو اور ان سب کو لے آؤ، لیکن یاد رکھنا کوشش یہ کرنا کہ بادشاہ مسلمانوں سے کوئی بات نہ کریں۔ اب یہ دونوں نجاشی کے پاس پہنچے، عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ اور جو ہے یہ دونوں صحابی نجاشی کے پاس پہنچے۔ یہ دونوں جب وہاں پہنچے تو اس کا جو علاقہ تھا، جب اس علاقے میں یعنی بہترین حالت سے مسلمان تھے، اب انہوں نے کیا کیا کہ ہر ایک وزیر کو تحفے، انہوں نے پہلے تو ایک وزیر کو تحفے دیے، ایک وزیر کو تحفے دیے، اور پھر ان سے کہا کہ دیکھو ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ہے چند کم عمر نادان نوجوانوں نے ہمارے دین بھی اختیار نہیں کیا ہے اور آپ کا مذہب بھی نہیں قبول کیا ہے، بلکہ انہوں نے کوئی اپنا نیا دین نکال لیا ہے جس سے تو نہ ہم واقف ہیں اور نہ آپ۔ انہوں نے یہاں آپ کے ملک میں پناہ لے رکھی ہے اور ہماری قوم نے اپنے معزز لوگوں کو آپ کے پاس بھیجا ہے، یعنی ہم اپنے قوم کے معزز لوگ ہیں تاکہ ان لوگوں کو آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ اسی لیے جب ہم بادشاہ سے اس معاملے میں گفتگو کریں آپ بھی بادشاہ کو یہی مشورہ دیں کہ ان نوجوانوں سے کوئی گفتگو کیے بغیر ان کو ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ گفتگو کریں گے ان کو تو پتہ تھا کہ اسلام پہ ہیں، حق پہ ہیں، لیکن ان سے کوئی گفتگو نہ کریں۔ بس یہ بات جو ہے انہیں قریش نے ان کو پکی کرائی تھی۔ اب اس حقیقت سے تو اچھی طرح واقف ہیں۔ اب تمام عذرا جو ہے اسی بات پر وہ راضی ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان دونوں کو لے کے یہ جو ہدیے تھے نجاشی بادشاہ کے حضور وہ بھی پیش کیے اور اس نے قبول کر لیے، ہدیے قبول کر لیے۔ اب تحفے پیش کرنے کے بعد نجاشی نے کہا، بادشاہ نے اسے کہا کہ بادشاہ ہماری قوم کے چند جو ہے کم عمر بے وقوف نادان نوجوان اپنی قوم کے دین سے انہوں نے علیحدگی اختیار کی ہے، اور بلکہ انہوں نے تو آپ کا دین بھی نہیں قبول کیا ہے، کیونکہ نجاشی بادشاہ جو تھا یہ عیسائی تھا، وہاں عیسائیت تھی، کرسچینٹی تھی، اور انہوں نے اپنا کوئی نیا دین ایجاد کیا ہے جس سے نہ ہم واقف ہیں اور نہ آپ۔
اب ہماری قوم آپ کے پاس جو ہے ایک قوم نے اپنے معززین جو ہے ان کو بھیجا ہے آپ کے پاس، جن میں جو ہے ان لوگوں کے باپ، چچا اور دوسرے عزیز و اقراب بھی شامل ہیں۔ آپ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کریں، ہم انہیں واپس لے جائیں، کیونکہ شرافت اور بزرگی کے لحاظ سے ہم ان پر برتری رکھتے ہیں، یعنی جو مسلمان ہو کر آئے ہیں ہم ان پر برتری اب ان کے بارے میں جو ہے یہ الزام یہی لگا رہے تھے کہ انہوں نے نیا دین ایجاد کیا ہے، اور جس چیز کی وجہ سے ہم ان سے خفا اور ناراض ہیں، اور اس کے متعلق جو ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر ابن العاص جو ہے کو اس بات سے سخت نفرت تھی کہ نجاشی بادشاہ مسلمانوں سے گفتگو کرے، کہ وہ بھی اپنا موقف سنے، ٹھیک ہے، کہ مطلب ان کا بھی کوئی موقف سنے کہ یہ جو آئے ہیں ہاں واقعی یہ اپنے بات میں سچے ہیں۔ وہ دو بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، اور وہ اسی بات پہ زور دیتے تھے کہ بس ان سے کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ جو ہے نا ہم اپنے قوم میں ہم مطلب رتبے میں بزرگی میں کیا ہے ان سے ہم زیادہ ہیں، تو لہٰذا ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اب نجاشی بادشاہ جو تھا اس نے کہا کہ یہ بات اس نے تسلیم نہیں کی، اور بلکہ خفا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم یہ تو جو ہے نا یہ صورتحال ہے کہ میں کبھی بھی ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ لوگ تو میرے علاقے میں بطور مہمان آئے ہیں، ہمارے قرب و جوار میں آ کر بسے ہیں، اب ان کے متعلق تو میں ایسا ارادہ نہیں کر سکتا، چونکہ ان لوگوں نے تمام دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر عرب کے یعنی اطراف میں جو دوسرے ممالک ہیں ان سب کو چھوڑ کر ان لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ ان سے پوچھے بغیر ان لوگوں کو میں تم لوگوں کے حوالے کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کریں گے کہ ان کو میں بلاؤں گا، جو تو یعنی جب وہ آ جائیں اور پھر وہ اپنا موقف بیان کریں، اگر تمہاری بات سچی نکلی تو میں تمہیں جو ہے تمہارے حوالے کر دوں گا اور تم لوگ اس کو لے جاؤ۔ اگر دوسری صورت ہوئی، یعنی جو تم لوگ کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے، تو پھر میں ہر قیمت پر جو ہے ان کی حفاظت کروں گا، جب تک وہ میرے علاقے میں ہیں ایک اچھے پڑوسی کی طرح اس کا میں حق ادا کروں گا۔ اب اصحاب میں جو ہے مشورہ، سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نجاشی بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ جب ان کے پاس یہ آدمی آیا تو یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ جب تم نجاشی کے پاس جاؤ گے اور اس سے بات کرو گے، دوسرے لوگوں نے جواب دیا کہ کیا بات ہوگی، اب اس سے جو وہ ہم سے سوالات کریں گے تو پھر ہم کیا کہیں گے۔ اب دوسرے صحابہ نے کہا کہ ہم وہی کہیں گے جس کی تعلیم ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور جس کا حکم ہمیں دیا ہے، اور جس کے نتیجے میں پھر جو بھی ہو جائے ہونے دو، لیکن ہم کہیں گے وہی کہ جو حکم ہمیں اللہ اور اس کے نبی نے دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ہم تو سب وہی بتائیں گے۔ اب یہ لوگ جب دربار میں پہنچے نجاشی بادشاہ کے، تو نجاشی بادشاہ نے کیا کیا تھا، ظاہر انہوں نے کہا کہ ایک نیا دین ایجاد ہوا ہے۔ نجاشی نے بھی اپنے سارے علماء جو ہے وہ بلا رکھے تھے، ان کو جمع کیا تھا، اور علماء جو ہے وہ صحیفے کھول کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس نے جو ہے لوگوں سے سوالات شروع کیے، پوچھا کہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جس دین میں شامل ہوئے ہو تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ نہ تم میرے دین میں ہو اور نہ جو ہے ان موجودہ جو دین ہے ادیان ہے ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے، آخر یہ کون سا دین ہے جو تم لوگوں نے مطلب منتخب کیا ہے؟ اس پر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس نے ایک بہت اچھا خطاب کیا۔ اب اس سوال میں اس نے گفتگو شروع کی۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کی یہ حالت تھی کہ ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی ہم عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے اور برے کاموں کا ارتکاب کرتے تھے، رشتے ناتے اور تعلقات توڑتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرنے والے تھے، ہم میں سے طاقتور جو ہے وہ کمزور کو دبا لیتا تھا،
ہماری یہ حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک شخص کو ہماری جانب رحمت بنا کر بھیجا، اور اس کے حسب نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی سے ہم لوگ سب جو مکے کے ہیں خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ ہم ایک اللہ واحد کو مانیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے اس کو چھوڑ کر جو ہے پتھروں اور بتوں کی جو عبادت کا طریقہ اختیاری جو ہم کرتے تھے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، تو لہٰذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اب چل رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں سچی بات کہنے، امانت ادا کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے، حرام باتوں سے، قتل سے، خون ریزی سے باز رہنے کا حکم، اور اس نے ہمیں برائیاں کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر الزامات لگانے سے منع کیا ہے۔ اس نے ہمیں اللہ واحد ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم دیا ہے اور ہم سے کہا ہے کہ ہم کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، غرض کہ انہوں نے اسلام کے تمام احکامات نجاشی بادشاہ کے سامنے پیش کیے۔ اب اس کے بعد نجاشی نے کہا کہ ہم نے اس کی تصدیق کی ہے اور اس پر ایمان لائے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ لایا تھا اس پر عمل کیا۔ تو ہماری قوم جو ہے انہیں اسے کہا اب یہ سارے جو ہم نے کام کیے تو قوم ہماری دشمن بن گئی، ہمیں اذیتیں دینے لگی اور ہمارے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے، اور ان مظالموں سے تنگ آ کر ہم نے آپ کو سب سے لوگوں میں سے زیادہ اچھا اور رحم دل انسان جانا، تو ہم لہٰذا تمہارے علاقے میں آ گئے۔ جب انہوں نے کہا کہ رب العالمین کو ماننا، اور ہم نے جو چیزیں ہم پر حرام کی گئی تھی اب وہ جو ہے نا جو چیزیں حرام تھی ان کو ہم حلال کہتے تھے، اب ان کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں، ظلم زیادتیاں ہم نہیں کرتے ہیں، تو اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ واپس ہم ان حرام چیزوں میں جائیں اور بتوں کی عبادتوں میں جائیں۔ اگر ہم ایسے نہیں کرتے ہیں تو ان لوگوں نے ہم پر بتحاشا ظلم کیے ہیں، ہمارا جینا حرام کر دیا ہے اور دین پر عمل ہمارے لیے ناممکن ہو گیا ہے، تو پھر ہم آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، ہم نے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آپ کو ترجیح دی ہے، آپ کے پاس رہنے کو ہم نے بہتر سمجھا ہے۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اب اس کے جواب میں نجاشی نے کہا کہ اچھا جو رسول خدا ہے وہ جو کچھ لایا ہے اس میں سے کیا کچھ تمہارے پاس ہے؟ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں۔ نجاشی نے اس کی سننے کی خواہش ظاہر کی، تو جعفر رضی اللہ عنہ نے کاف ہا یا عین صاد جو ہے یہ سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ اس کے بعد نجاشی جو ہے وہ رونے لگ گیا، حتیٰ یہاں تک کہ اس کی داڑھی جو ہے وہ آنسوں سے بھیگ گئی، اور جو علماء تھے انہوں نے جب سورہ مریم کا ابتدائی حصہ سنا، کلام سنا، تو وہ بھی اتنے روئے کہ جو صحیفے وہ کھول کے بیٹھے تھے وہ بھیگ گئے، اور پھر نجاشی کہنے لگا کہ بلا شبہ یہ چیز اور وہ چیز جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے یہ ایک ہی طاق سے نکلی ہیں، دو روشنیاں ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک ہی طاق سے نکلی ہوئی دو روشنیاں ہیں۔ ہم دونوں یعنی تم دونوں جو ہو قریش کے سفیر واپس چلے جاؤ، واللہ ہم انہیں کسی قیمت پر تمہارے حوالے نہیں کریں گے، یعنی میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب قریش کے جو سفیر تھے اب انہوں نے یعنی ایک اور چال چلی،
ایک اور چال چلی. اب دونوں جب وہاں سے ناکام ہو گئے تو عمر ابن العاص نے قسم کھا لیا کہ کل تو میں ان لوگوں کے متعلق نجاشی کے سامنے ایسی چیز کو پیش کروں گا کہ جس کی وجہ سے جو ہے یعنی میں ایسی چیز پیش کروں گا کہ نجاشی جو ہے ان کی مخالفت کرے گا اور ان کو ہمارے ساتھ روانہ کرے گا. عبداللہ بن ابی ربیعہ جو تھے وہ انہی مسلمانوں کے بارے میں کچھ رحم دل تھے. اس نے اسے کہا کہ ایسا نہیں کرنا کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری کا تعلق ہے. لیکن عمر ابن العاص بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, میں تو اس وقت مسلمان نہیں تھے, میں تو نجاشی کو بتاؤں گا. اب اگلے دن یہ پھر نجاشی کے پاس گئے. نجاشی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے بارے میں پوچھ لیجئے, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بندہ ہے, وہ تو اس کو تم لوگ تو اس کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو. اب دوسرے صبح یہ جب بادشاہ کے پاس گئے, انہوں نے جو ہے کہا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں. بادشاہ نے دوبارہ ان کو بلایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یعنی تمہارا کیا عقیدہ ہے اس نے پوچھ لیا. اب ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے زیادہ مصیبت ہم پر پہلے کبھی نہیں نازل ہوئی تھی. اور پھر سب کے سب جمع ہوئے. بعض لوگوں نے کہا کہ جب وہ تم سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اور دوسروں نے کہا کہ ہم وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں اور جو ہماری نبی ہمارے پاس لائے ہیں. اس کے بعد چاہے جو کچھ بھی ہوتا ہے ہونے دو. جب یہ لوگ نجاشی کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس کے بارے میں وہی کچھ کہتے ہیں جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں, اس کی روح اور کلمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کنواری مریم کے بطن میں ڈال دیا تھا. نجاشی نے اب زمین پر ہاتھ مارا اور جو ہے ایک تنکا اٹھا کر کہنے لگا کہ واللہ جو کچھ تم نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے, یعنی وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے. اب یہ جب سنا نجاشی بادشاہ کے جو الفاظ تھے, جو ارد گرد لوگ تھے وہ بھی مطلب ناراض ہو گئے, اور علماء بھی جیسے ناکوں میں کیا ہے انہی ناکوں سے آوازیں نکالنے لگی کہ یہ نجاشی نے کیا کہہ دیا. نجاشی نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اور تم لوگ چلے جاؤ, اور مسلمانوں سے کہا کہ تم جو ہے میرے زمین پر بلا خوف اور خطر رہو. اگر کوئی شخص تمہیں برا بلا کہے اور اسے اس چیز کا بدلہ لیا جائے گا, پھر اسے اس برائی کا بدلہ لیا جائے گا. اور مجھے جو ہے اس کی قطعاً خواہش نہیں کہ میرے سامنے سونے کا پہاڑ بھی مجھے مل جائے اور میں جو ہے یعنی یہ زیادتی کروں. میں کبھی تمہیں قریش کے حوالے نہیں کروں گا. اور اس مطلب ان سے بھی کہنے لگا جو اس کے علماء مطلب اپنے ناکوں میں جس طرح سے وہ بڑبڑا رہے تھے, اور اس نے کہا کہ مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. اب نجاشی بادشاہ نے قریش کے جتنے بھی تحائف وغیرہ تھے وہ سارے کے سارے واپس کر دیے, ان کے سفیروں کو واپس کر دیے, اور اس نے کہا مجھے اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم جب مجھے میری حکومت واپس دلوائی تھی اس نے مجھ سے رشوت نہیں لی تھی. میں لوگوں سے کوئی رشوت لوں, اس نے میرے بارے میں وہ کچھ نہیں کیا جو کچھ لوگوں کی خواہش تھی. تو پھر میں انہی خدا کے بارے میں بلا سوچے سمجھے انہی لوگوں کی بات میں کیسے مان لوں. اب اس بات کے بارے میں کہ اس بات کا مطلب کیا تھا نجاشی بادشاہ کا, کہ جو ہے جب اس نے قسم کھائی کہ جب مجھے میری حکومت واپس دلائی تھی یعنی اللہ تعالیٰ نے, تو اس نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی. انشاءاللہ اب اس کے بارے میں جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہم اپنے اگلی کلاس میں اس کو مکمل کریں گے, اور ہم اپنی آج کی کلاس کو اس جگہ پر ختم کرتے ہیں. باذن اللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.